شادی شدہ عورت جو کئی بچوں کی ماں ہے بدکاری کی مرتکب ہوئی، اس کے وارثوں کو پتہ چل گیا، وہ بہت زیادہ اشتعال میں ہیں اور قتل کے در پہ ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں، کہیں ملے تو اسے قتل کر دیں۔ وہ عورت دہائی دیتی اور فریادیں کرتی ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ اب میں گناہ سے باز آ گئی اور توبہ کر چکی ہوں۔ دریافت یہ کرنا ہے زانیہ کو قتل کرنا جائز ہے، اس کی توبہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ ایسی گناہگار عورت کے خاوند، والدین اور بہن بھائیوں کو اس سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ عورت کے خاوند یا کسی محرم نے عورت کو حالت گناہ میں خود نہیں دیکھا، خواہ دوسرے ذرائع سے گناہ کا یقین حاصل ہو گیا ہے یا دیکھا مگر عین اس حالت میں کوئی کارروائی نہیں کی، تو اب قتل کرنا جائز نہیں، بالخصوص جب وہ گناہ سے باز آ گئی اور توبہ کر چکی، تو اب اس کا قتل ناحق کے زمرے میں آئے گا، جو حدیث کی روح سے اکبر القبائر، بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ میں سے ہے۔ اس کی توبہ بھی قبول ہے جیسے ہر مجرم کی توبہ قبول ہے۔ جس مسلمان مرد عورت سے زنا کا جرم صادر ہو، اسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار و توبہ کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن مالک سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر گناہ کا اعتراف کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس، لوٹ جا اور اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار اور توبہ کر۔ اس طرح امرأہ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، تو ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس، لوٹ جا اور اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار اور توبہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایک گناہگار مسلمان اگر صدق کے دل سے توبہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ کریں گے؟ کسی گناہگار انسان کے متعلق یہ سوچنا کہ اس کی توبہ قبول نہیں اور بخشش مشکل ہے، نہایت خطرناک اور موجب ہلاکت ہے۔ خاوند وہی سلوک کرے جو ایک مسلمان خاوند اپنی مسلمان بیوی کے ساتھ کرتا ہے، کبھی اسے گناہ کا طعنہ نہ دے۔ والدین اور بہن بھائی بھی اسے عفو درگزر کا معاملہ کریں اور یوں تصور کر لیں کہ اسے گناہ کا صدور ہوا ہی نہیں۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا، بلکہ ہر اس مسلمان سے یہ رویہ اختیار کریں جو کسی گناہ میں مسلمان ہونے کے بعد اس سے تائب ہو چکا ہے، کبھی بھول کر بھی گزشتہ گناہ کا طعنہ نہ دیں اور اس حدیث کو نصب العین بنائیں، جو شخص اپنے بھائی کو گناہ کا طعنہ دے گا مرنے سے پہلے خود اس میں مبتلا ہوگا۔